نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اس عظیم شخصیت کو آواز دینا چاہتا ہوں جس کے روبرو ہم جیسے لوگوں کی زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں۔ ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، تنقید کے حوالے سے وہ شاعر جس نے اپنی زندگی شاعری کے لیے، صحافت کے لیے تج دی ہے، میری مراد شمیم طارق صاحب سے ہے۔ ان مصروں کے ساتھ، احمد ندیم قاسمی کے ان مصروں کے ساتھ کہ اٹھی نگاہ تو اپنے ہی روبرو تھے ہم، زمین آئینہ خانہ تھی چار سو تھے ہم، دنوں کے بعد اچانک تمہارا دھیان آیا، خدا کا شکر کہ اس وقت باوضو تھے ہم۔ جناب محترم شمیم طارق صاحب۔ محترمہ صدر صاحبہ، اسٹیج پر اور اسٹیج کے سامنے تشریف فرما تمام معزز خواتین و حضرات، آج کا یہ پروگرام عوامی رائے کے 19 سال تک مسلسل جاری رہنے اور باقی رہنے کی خوشی میں منعقد کیا گیا ہے، اظہار تشکر کے طور پر۔ اگر آج کے موقع پر صرف یہ کہہ کر اپنی جگہ لے لی جائے کہ ڈاکٹر علاء الدین صاحب، ان کا تمام عملہ اور وہ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں جو ہر طرح سے ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، تعاون کرتے رہے ہیں، تو بھی بات بن جائے گی۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ بعض باتوں کی یقین دہانی، یاد دہانی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ممبئی شہر سے اردو کا رشتہ اور اردو صحافت کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ 1834 میں ایک فارسی اخبار کے ضمیمے کے طور پر اردو اخبار کی ابتدا ہوئی تھی شہر سے، اور 1857 میں جب سب کچھ تباہ ہو رہا تھا، زندگی پٹری سے اتر گئی تھی، تو جو اردو کے 2 اخبارات اس دوران بھی جاری تھے، اس میں ایک بمبئی کا بھی اخبار تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد تو اتنے اخبارات جاری ہوئے، اتنے صحافی بمبئی میں آئے اور یہاں آ کے قیام پذیر ہوئے، یہی مستقل سکونت اختیار کر لی کہ ضبط کی تعداد نہیں بتائی جا سکتی۔ لیکن بعد میں کچھ ایسے لوگ اردو صحافت سے وابستہ ہوئے، اخبارات سے وابستہ ہوئے، سماجی زندگی میں سرگرم ہوئے، جنہیں نہ صحافت آتی تھی اور نہ اردو آتی تھی، اور ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم کسی کی خوشامد کر لیں گے، جھوٹ بول لیں گے، جھوٹی تعریف کر لیں گے تو مشہور ہو جائیں گے اور دولت مل جائے گی۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے کچھ ایسی تحریر لکھیں گے جن سے ان کی تضحیق ہو سکے، تو وہ ہمارے پاس کمپرومائز کے لیے آئے ہوں گے اور ہم اس کا معاوضہ لے کر پھر ان کی تعریف کرنے لگیں گے۔ اس رجحان نے اردو کو، اردو کی صحافت کو، اردو کے صحافیوں کو، اردو کے ادیبوں کو، اردو کے شاعروں کو بہت بے بھرم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس زبان کے، اس تہذیب کے، اس ادب کے نمائندے ہیں جو ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے اگر نعرہ لگاتے رہیں گے۔ اور اس کی ہمارے یہاں عملی مثالیں بھی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے خلاف لکھ رہا ہے، اس کو کچھ دے دلا کے اس کا منہ بند کر دو۔ یہ منہ بھرنے کی جو عادت ہے، منہ بھرائی کی جو عادت ہے، اس کی وجہ سے یہ غلط عناصر پوری اردو تہذیب کو ملیامیٹ کر رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہم اس سے نجات دلانے کی ضرورت ہے۔ میری جو خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ 19 سال میں پہلی مرتبہ میں علاء الدین صاحب کے فنکشن میں حاضر ہوا ہوں، لیکن علاء الدین صاحب کا کبھی بھی میں نے اس قسم سے یا اس حوالے سے یا غلط حوالے سے کبھی نام نہیں سنا۔ انہوں نے اپنے وقار کو، اپنے پیپر کے وقار کو، اپنی تہذیب کو زندہ رکھنے کی کوشش کی اور ایمانداری کو ہمیشہ مقدر رکھ رکھا۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں 19 سال مکمل کرنے پر ایک ایسے اخبار اور اس کے مدیر کو مبارکباد دے رہا ہوں
جس ایمانداری جس کی پہچان ہے، وہ کس درجے کا اخبار ہے، کب سے نکل رہا ہے، کب تک نکلتا رہے گا، اس پر بات ہوتی رہے گی، لیکن 19 سال تک مسلسل کسی ریکٹ کے حوالے سے نہ جانا، اس کا وقار اور اس کے بھرم کو برقرار رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ حضرات، آج ہمارا جو معاملہ ہے، ہم ابھی پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے مہاتما گاندھی انٹرنیشنل ہندی یونیورسٹی میں تھے وردھا میں۔ وائس چانسلر صاحب تھے، مجھ کو غالب پر بولنا تھا۔ جس بلڈنگ میں، جس عمارت میں فنکشن منعقد کیا گیا تھا، اس کا نام تھا تلسی بھون، اور جس حال میں منعقد ہوا تھا اس کا نام تھا غالب سبھاگار۔ تلسی بھون میں غالب سبھاگار کا ہونا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ بڑی اچھی گفتگو ہوئی، تمام زبانوں کے، انگلش کے، اسپینش کے، اس کے تمام لوگ تھے، پورا حال بھرا ہوا تھا۔ لیکن ایک جملہ وائس چانسلر صاحب کا ایسا تھا جس سے مجھے خود خدشہ محسوس ہوا، اور یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہاں اردو ڈپارٹمنٹ ہندی ڈپارٹمنٹ میں ضم کر دیا گیا ہے۔ وہ انہوں نے اشارہ دے دیا تھا کہ ہم ان دو زبانوں کو الگ الگ مانتے ہی نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، ہم 2 زبانیں بولتے ہیں، 2 ادب ہے۔ ایک کی روایت میں تلسی داس ہیں، میرا بائی ہیں، سور داس ہیں، ایک کی روایت میں میر ہیں، غالب ہیں، اقبال ہیں اور بہت سے شاعر ہیں، ہم دونوں کو ایک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کی طرف بھی ہمیں اشارہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی تہذیب اور اپنی زبان کے بارے میں ذرا اس وقار کا مظاہرہ کرنے، اس غیرت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ کے بیٹھنا، ہر آدمی سے یہ توقع کرنا کہ وہ اس کی ہم چاپلوسی کریں گے، اس کی خوشامد کریں گے تو ہماری منہ بھرائی کر دے گا، یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اردو کے خلاف ہے، اردو ادب کے خلاف ہے۔ اردو والے تو ہمیشہ آواز دیتے رہے ہیں کہ چشمک کرے مجھی سے یہ ایسی کہاں کی ہے، بجلی تو خانہ زاد میرے آشیاں کی ہے۔ اس غیرت کا مظاہرہ اور اظہار کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ شکر ہے کہ علاء الدین صاحب اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اتنے بڑی تعداد میں لوگ یہاں تشریف فرمائے، یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ میں ایک بار اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، اردو دوستوں کی طرف سے، پھر علاء الدین صاحب کو اور عوامی رائے کے تمام عملے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔